رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ کے کرم سے آج ہم سورہ 3 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سورہ 3 کا تعارف. مقام نزول. سورہ 3 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں. والتین نام رکھنے کی وجہ. انجیر کو عربی میں التین کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے اور اس مناسبت سے اسے سورہ والتین کہتے ہیں. سورہ والتین سے متعلق حدیث. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا. سورہ والتین کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان اور اس کے عقیدے سے متعلق کلام کیا گیا ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. پہلا، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے. دوسرا، یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے. تیسرا، اس صورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے. سورہ علم نشرہ کے ساتھ مناسبت. سورہ والتین کی اپنے سے ماقبل سورہ علم نشرہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ علم نشرہ میں تخلیق اور خلق کے اعتبار سے سب سے کامل انسان کی شخصیت اور سیرت مبارکہ بیان کی گئی اور اس صورت میں نوع انسان کا حال بیان کیا گیا ہے. اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتینی قسم انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا اور اس البلد الامین شہر امن والے کی. ترجمہ: انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی. والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہے جو ان کے خالق رب تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں. جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع والا، قبض دور کر دینے والا، مثانے میں موجود ریت اور پتھری نکال دینے والا، جگر اور تلی میں پھنسی گندے مواد کی گانٹھ کو کھول دینے والا، بدن کو فربا کرنے والا اور بلغم کو چھانٹنے والا ہے. جبکہ زیتون ایک مبارک درخت، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں. اس کا درخت خوش پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے. انجیر اور زیتون کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں. انجیر کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ. اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گھنٹیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے. اور زیتون کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے درخت کو پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے. وطور سینین اور طور سینا کی.
طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینا سے مراد خشک منظر یا مبارک پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی، یعنی اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ امام عبداللہ بن احمد نفسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت اور شرافت ظاہر ہوئی، اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے ان مقام پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت واضح ہوئی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ لقد، البتہ، تحقیق، خلقنا، ڈھالا ہم نے، الانسان، انسان کو، فی، بہت، احسنی، خوبصورت، تقویم، سانچے میں۔ ترجمہ، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھا قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق پہ غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صورت، حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کی قسم ارشاد فرما کے بتایا کہ میں نے تمہیں سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، تو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں اپنے جسم کے لیے، اپنی شکل کے لیے، اپنی صورت کے لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت پیدا کیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ثم، پھر، رددناہ، لوٹا دیا ہم نے اسے، اسفل، سب نیچو، سافلین، سے نیچے۔ ترجمہ، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت بدن کمزور، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص اور پشت خم اور بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے سبب وہ نافرمانی کرتا رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے درجات کو اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ الا، مگر، الذین، جو، آمنوا، ایمان لائے، وعاملوا، اور عمل کیے انہوں نے، الصالحات، اچھے، فلہم، پس ان کے لیے، اجر، ثواب ہے، غیر، نہ ممنون، ختم ہونے والا۔ ترجمہ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے،
تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے، اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادت بجا نہ لا سکیں اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کے سب سے نچلے درجات ان کا ٹھکانہ نہ ہوں گے۔ اس طرح کا معاملہ ایک حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے نہ کر پایا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فما پھر کون سی چیز یکذبو جھوٹا کہلوا رہی ہے کا تجھ سے بعدو اس کے بعد بالدین دین کو، الیسا کیا نہیں ہے اللہ اللہ باحکمی سب حاکموں سے الحاکمین بڑا حاکم۔ ترجمہ، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یعنی اے کافر انسان، کیا تو نے اپنی صورت میں، اپنی تخلیق کی ابتدا میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے یہ میرے اعمال کا حساب لے۔ اور اس قطعی دلیل اور روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے، قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ والتین والزیتون پڑھے اور پڑھتے ہوئے اس آیت کو پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے اور میں اس بات کی گواہوں میں سے ہوں۔ الحمدللہ، یہاں ہماری صورت کا اختتام ہوا۔ اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اور خوبصورت صورت میں پیدا کیا اور بہترین قدرت کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ اگر انسان کو اتنی بہترین صورت عطا کرتا ہے تو انسان پر فرض ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے، لیکن اگر انسان ایمان اور نیک عمل کو چھوڑ دے اور ناشکری کرے تو وہ سب سے نیچے گر جاتا ہے، یعنی کہ جہنم کے نچلے درجے اس کا مقدر بنیں گے۔ اللہ کے نزدیک اصل عزت اور کامیابی صرف انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں گے، اور ان کے لیے ان کا اجر کبھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کریں، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بنائیں اور ہمیں ہر چیز کا شکر گزار کرنے والا بنائیں، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت دیتا رہے اور ہدایت پہ قائم رکھے، ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے، شیطان کے شر سے اور اس دنیا میں موجود جو انسان شیطانی روپ میں ہیں ان سب کے شروں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں تمام تر گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام تر ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں قرآن پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ میری زبان سے جو بھی کلمات نکلیں اس پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے والا بنائے، میرا آخرت میں حساب آسان ہو اور ہر سننے والے کا حساب آسان ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔